نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 21 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رتبہ، مقام اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں وہ سب سے پہلے فرد ہیں، وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پہ اعتماد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں تھے، اور اس کا بہت نمایاں، گہرا اور بہترین اثر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پہ اور آپ کی سیرت مبارکہ پہ نظر بھی آیا کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف، آپ کے محاسن اور آپ کے کمالات ان گنت، بے شمار، لا تعداد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت و دیانت میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ صداقت اور شرافت میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ جرت و شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے نبھانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے عبادت اور ریاضت میں ایسا منفرد بنایا، ایسی عبادت کی خو اور ایسا عبادت کا ذوق اور شوق اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں جہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اوصاف کو، محاسن کو بیان کیا، وہاں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا بہت زیادہ رکوع کرنے والے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ تو یہاں مفسرین نے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کان ما علمت قواما صواما، کہ جہاں تک مجھے علم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قیام کرنے والے اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد بھی موجود ہے کہ سخت گرمی کے روزے مجھے بہت پسند ہیں، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے امانت و دیانت سے بھی بہت زیادہ نوازا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پہ فائز تھے تو بیت المال کی نارنجیاں اور بیت المال کا مختلف سامان ایک جگہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور بچپنے میں، کم عمری میں، کم سنی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نارنجی اٹھائی اور اسے منہ کے قریب لے گئے کھانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اور فوراً آ کے ان کا ہاتھ روک لیا، نارنجی واپس لے لی اور فرمایا، بیٹا اسے نیچے رکھ دو، یہ بیت المال کا
مال ہے، یہ بیت المال کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ اور مشہور و معروف محدث امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اور اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں جب غنائم تقسیم کیا کرتے تھے، جب مال غنیمت تقسیم کرتے تو پہلے انہیں الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتے، ان کے حصے بکھرے کرتے، برابر برابر ان کے حصے بناتے، اور پھر اس کے بعد مزید تقسیم کے وقت قرعہ اندازی فرماتے کہ تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو اور اللہ کے دربار میں مجھے جو ہے وہ باز پرس مجھ سے نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص آپ کے دور خلافت میں آپ کے ساتھ شریک دسترخوان ہوا، آپ کا مہمان بنا اور آپ کے ساتھ وہ کھانے میں شریک طعام ہوا، کھانے میں شامل ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا دیکھ کر، آپ کے کھانے کی سادگی دیکھ کر اور آپ کے طعام کو دیکھ کر وہ اتنا حیران ہوا کہ وہ عرض کرنے لگا متعجبانہ طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین، آپ کو پرندوں کا گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے؟ آپ کو شکار میں کوئی رغبت نہیں ہے؟ آپ کو گوشت کی طرف کوئی میلان نہیں ہے؟ آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو رہتی دنیا تک تمام امراء کے لیے، خلفاء کے لیے اور قیامت تک کے سلاطین عالم کے لیے یہ روشن مثال ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو والی سلطنت ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا حکمران، امیر اور خلیفہ ہوتا ہے، اسے مسلمانوں کے مال میں سے 2 پیالوں کی اجازت ہوتی ہے، جن میں سے ایک پیالہ وہ خود کھائے اور اہل و عیال کو کھلائے، اب خود کھائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، اور دوسرا پیالہ وہ مسلمانوں کے لیے پیش کر دے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس سے وہ مہمان نوازی کرے، اس سے وہ مہمانوں کی ضیافت کرے اور انہیں کھلائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، صدقات و خیرات کے اعتبار سے کتنے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف واقعہ ہے، اصحاب سیر نے نقل کیا ہے اور مختلف کتابوں میں، بے شمار کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے سیر صحابہ میں بھی اسے نقل کیا کہ آپ پوری رات مزدوری کرتے رہے، پوری رات مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کشی کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور صبح کے وقت آپ کو تھوڑی سی اجرت اور مزدوری ملی اور اس سے آپ نے اناج خریدا، اور جب گھر آئے تو انتہائی سخت بھوک کی حالت میں اور بھوک کی شدت کی حالت میں آپ نے اس سے کھانا تیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس سے ایک ہریسہ نما چیز تیار ہوئی، اس سے ایک ہریسہ نما کھانا تیار ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ آیا، ایک ثلث اس کا، 1/3 پک کر آپ کے سامنے آیا، آپ کھانے ہی لگے تھے، ہاتھ قریب لے گئے تو آواز آئی، کوئی فقیر اپنے لیے کھانا مانگ رہا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھایا اور اسے پیش کر دیا۔ دوسرا تہائی، دوسرا ثلث پک کر تیار ہوا تو وہ کسی مسکین کو اٹھا کے دے دیا، اور پھر تیسرا ثلث پک کر تیار ہوا تو اسیر کا پتہ چلا، تو آپ نے وہ اس کی گردن چھڑانے میں اور اس کی رہائی میں اسے خرچ کر دیا، اور گویا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اور سورہ دہر میں یہ آیت نازل ہوئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنی بھوک کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی، اور اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کو انہوں نے ترجیح دی، وہ سارے کا سارا انہوں نے وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور خود اسی طرح اور اسی حالت میں، اسی ذوف اور اسی نقاہت میں انہوں نے اگلا دن گزار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے امانت و دیانت میں بھی الگ شان عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی
ایک انفرادی مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں عبادت اور ریاضت میں بھی ایک نمایاں شان اور مقام عطا فرمایا، اور اسی طرح جرت و بہادری میں اور شجاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، خیبر کے مقام پہ بھی، بلکہ حق و باطل کے پہلے مارکے میں غزوہ بدر میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ان کے ہاتھ میں دیا، اور اولین مبارزین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح خیبر کے مقام پہ جب مرہب نے کہا قد علمت خیبر انی مرہب، خیبر کو پتہ ہے میرا نام مرہب ہے، اور اس کے جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، اور پھر آپ نے اسے تہ تیغ کر دیا، پھر آپ نے اسے شکست فاش سے دوچار کیا، وہ ڈھیر ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے وار سے، اللہ نے آپ کو حیدر کرار بنایا۔ پھر اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، علی سے منافق محبت کر ہی نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور اس کے اوپر شاہد عدل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کر دے گا، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں ہے کہ انا دار الحکمت وعلی بابوہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت اور دانائی کا جو ہے وہ دروازہ قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیمتی ارشادات آج تک تاریخ عالم کے روشن باب ہیں اور تاریخ انسانی کی روشن مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے مکمل اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔